خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دا جیو پولیٹیکل پرزم ود ڈاکٹر ریحان۔ اگلے 2 دن میں انتہائی اہم جیو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹس ایکسپیکٹڈ ہیں۔ اسلام آباد ٹاس کے پہلے راؤنڈ کے بعد دونوں طرف سے یعنی یو ایس اور ایران کی جانب سے اعتماد کا فقدان نظر آیا ہے۔ دونوں طرف سے یہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ جو مذاکراتی ٹیمز تھیں ان کے پاس فائنل ڈیل کرنے کی اتھارٹی نہیں تھی۔ جے ڈی وینس نے بھی یہی الزام لگایا، جبکہ ایرانین ٹیم کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ مذاکرات کے دوران اسرائیل کی جانب سے یعنی اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی جانب سے انٹرفیرنس کی گئی، جس کے بعد مذاکرات ناکام ہوئے۔ مین ایشوز جن پر ابھی بھی کوئی کنسنسس ہونا باقی ہے، اس میں اسٹریٹ آف ہارموز اور وہاں سے جو تجارت ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اس کے بعد ایرانین سائڈ سے جو بڑے ایشوز ہیں ان میں ان کے جو فائنینشیل ایسیٹس فریز ہیں ان کو ریلیز کرنا شامل ہے، جبکہ ایران سینکشنز کو ختم کرنے کی بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور وار ریپریشنز کی ڈیمانڈ از ناٹ ویری پریکٹیکل۔ جبکہ جو امریکنز ہیں وہ نیوکلیئر جو انریچمنٹ ہے اس کے اوپر ایک فائنل ڈیل چاہتے ہیں، اور یہ شورٹی چاہتے ہیں کہ جو میٹیریل آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، انریچڈ میٹیریل ایران کے اندر، اس کو ڈسپوز آف کیا جائے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ خود کریں گے، جبکہ امریکنز چاہتے ہیں کہ ایرانینز اس کو امریکہ کو ہینڈ اوور کریں۔ اس دوران رشیا نے بھی یہ آفر کی ہے کہ رشیا اس انرچڈ مٹیریل کو اپنے آفیسز کے تھرو اور اپنی انسٹیٹیوشنز کے تھرو ڈسمینٹل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جو میجر پاورز ہیں، چائنا اور رشیا اور بہت ساری یورپین پاورز بھی اب ایکٹیولی انوالوڈ ہیں ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے، کیونکہ اس جنگ کے جو معاشی نتائج ہیں وہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز جو قابل ستائش ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار، اور خاص طور پہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو ذاتی طور پر کردار ادا کیا ہے ابھی تک ان مذاکرات کو فعال کرنے میں اور ان کی کامیابی کے لیے جو کاوشیں کی ہیں وہ بہت قابل ستائش ہے۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو میرا خیال میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر دونوں نوبیل پیس پرائز کے حقدار ہیں۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس پیس پرائز کو شیئر کیا جائے، ورنہ وہ شاید یہ جنگ دوبارہ شروع کر دیں۔ اس دوران پاکستان نے چند بڑی زبردست جیو پولیٹیکل مووز بھی کی ہیں، اور یہ بہت اہم سگنلنگ بھی ہے پاکستان کی جانب سے۔ سب سے پہلے جس دن مذاکرات ہو رہے تھے اسی دن یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ پاکستانی فورسز کنگ عبدالعزیز ایئر بیس جو سعودی عرب میں ہے وہاں پہنچ چکی ہیں۔ اب اس بیس کی جو لوکیشن ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بیس طائف کے قریب ہے، یعنی کہ پاکستانی فورسز کا جو اصل مقصد ہے وہ حرمین کی حفاظت ہے، اور پاکستان آج بھی اس پر قائم ہے۔ اب اس سارے معاملے میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کی مستقل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیل ساؤتھ لبنان میں ایک بہت بڑے علاقے پر قابض ہو چکا ہے، اور وہاں سے سویلینز کا انخلا زبردستی انخلا کروا چکا ہے، اور اسرائیل کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کم از کم 8 سے 10 کلومیٹر کا ایک بفر زون کریٹ کیا جائے اور لبنانی فورس حزب اللہ کو ڈسارم کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو
یہ امپریکٹیکل قسم کی ڈیمانڈز اسرائیل کی جانب سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بدنیتی کی عکاس ہے. سب سے خطرناک ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہے کہ بعض حلقوں کی جانب سے اس خطرے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل ان مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے اور اس جنگ کو کنٹینیو کرنے کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کر سکتا ہے. اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنگ کی کس لیے جاتی ہے. دیکھیے، آج سے تقریباً 2500 سال پہلے ایک چائنیز فلاسفر سن تزو نے دی آرٹ آف وار میں جو وار کی ڈیفینیشن دی، جنگ کی ڈیفینیشن تھی، وہ یہ تھی کہ وار از پالیٹکس تھرو وائلنٹ مینس. اس کے تقریباً 2000 سال بعد کارل وان کلازوٹز نے اپنی کتاب آن وار میں جو ڈیفینیشن تھی وہ کیا تھی؟ وہ بھی تھی وار از پالیٹکس بائی ادر مینس، یعنی جنگ سیاست کی کنٹینیویشن ہوتی ہے. یہ ریشنل پرسپیکٹو ہے. جنگ بلا وجہ نہیں کی جاتی. جنگ اس وقت کی جاتی ہے جب آپ کو فتح کا یقین ہو یا جنگ کے ذریعے آپ اپنی طاقت کو مینٹین کریں یا بڑھائیں. یہ ریشنل پرسپیکٹو آف وار ہے. سیکنڈ ورلڈ وار تک ریشنل پرسپیکٹو آف وار ہی پریڈومیننٹ پرسپیکٹو تھا. کولڈ وار کے دوران جب سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے دونوں نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے بہت بڑے آرسنلز بنا لیے، تو اس وقت یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ دونوں طاقتیں آپس میں جنگ کرتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. اس کو کیٹیکلزمک پرسپیکٹو آف وار کہا گیا. اب اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل اپنے مذہبی جنون میں اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے. جو زائنسٹ ہیں وہ اپنے مذہبی جنون میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ نہ ریشنل پرسپیکٹو فالو کر رہے ہیں نہ ہی کیٹیکلزمک. ان کے نزدیک یہ جنگ آخر الزمان کی جنگ ہے. دس از کالڈ دی ایسکیٹولوجیکل پرسپیکٹو آف وار. ہر فلسفی کا ایک ایسکیٹولوجیکل پرسپیکٹو ہے، کیپٹلزم کا بھی، کمیونزم کا بھی، اور سو آن. تو اس طرح ریلیجس جو ایسکیٹولوجیکل پرسپیکٹو ہے اس میں جو یہودیوں کا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مسایہ کو لانے کے لیے انہیں خود تگ و دو کرنی ہے، اور وہ اس جنگ میں اپنے مسایہ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مذہبی جنونیت پوری دنیا کو تباہی کی جانب لے کے جا رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد ٹاکس کا کوئی مثبت نتیجہ آئے، لیکن اس کے علاوہ جو ممکنات ہیں ان پر غور کرنا بھی بہت ضروری ہے. اگلے آنے والے چند ویڈیوز میں ایک ڈیٹیلڈ جیو پولیٹیکل انالیسس دوں گا آپ سب کو، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکن اسٹریٹجک اور ان کی جو جیو پولیٹیکل تھنکنگ ہے وہ کیا ہے، اور اس وقت امریکہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو یوکرین جنگ اور ایران جنگ ہے یہ ایک کنٹینیویشن ہے ایک اسٹریٹجی. اس اسٹریٹجی کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس دوران مسلم امہ کو اور خاص طور پہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا گو ہیں کہ اسلام آباد ٹاکس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے اور ہم ایک دفعہ پھر دنیا میں امن ہوتا دیکھیں. شکریہ.